أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. صدق اللہ العظیم. سامعین، آج آپ کے سامنے سورہ مدثر کی آیت نمبر 6، 7، 8 اور 9 پڑھی گئی. سب سے پہلا حکم آیا تھا قم فانذر. دوسرا حکم آیا تھا وربک فکبر. تیسرا حکم آیا تھا وثیابک فطہر. چوتھا حکم آیا تھا اللہ پاک کا والرجز فہجر. آج پانچواں حکم ہے ولا تمنن تستکثر. اور ایسا نہ کر کہ احسان کرے اور بدلہ بہت چاہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ہے اسلام کے محاسن میں اور اسلام کی خوبی کہ انسان کسی کے ساتھ کوئی بھی بھلائی کرے تو بھلائی اس نیت سے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کا ہم کو کوئی ریٹرن ملے، واپسی ملے. اور وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب سے امید رکھ. وارث شیخ الہند. مفسرین نے لکھا کہ احسان نہ جتلاؤ. کیا مطلب؟ یہ ہمت اور اولوالعزمی سکھلائی کہ جو کسی کو دینا کئی طرح ہے. روپیہ پیسہ دے، یا علم و ہدایت، یا رشد و ہدایت، یا تبلیغ، یا دین کی نصیحت، یا کوئی مشورہ خیر خواہانہ، یا کسی کے ساتھ کسی مشکل سے نکلنے کے لیے کوئی سلیقہ طریقہ بتا دیا. تو ان تمام صورتوں میں یہ کسی کو کچھ دینا ہوا، یعنی بھلائی کی طرف، رشد و ہدایت کی طرف اچھی رہنمائی کرنا، اس سے بدلہ نہ چاہے. اللہ اکبر. یہ ہے اسلام کا مزاج، اور یہ اسلام کے محاسن میں ہے، خوبی میں ہے. محض اپنے رب کے دیے پر شاکر و صابر رہ، اور جو شدائد دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیش آئیں ان کو اللہ کے واسطے صبر و تحمل سے برداشت کر. تو دو چیز ہوئی. ایک تو چیز یہ ہوئی کہ روپیہ پیسہ دو یا ہدایت کی بات بتلاؤ تو لینا کچھ ریٹرن نہیں ہے، امید ثواب کی اللہ سے رکھنا ہے. اور تبلیغ کا جو کام انسان کرتا ہے، رشد و ہدایت کی بات اگر کسی کو بتلاتا ہے تو بسا اوقات اس کا جواب بہت تلخ ہوتا ہے انسان کو. کیوں؟ کہ ہر انسان کے نفس کی انانیت اس کے اوپر مسلط ہے، اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ جس چیز میں وہ ہوتا ہے اس کے خلاف بات سننا بھی پسند نہیں کرتا، الا یہ کہ اللہ پاک جل مجدہ سمجھ دے دیں. تو انسان انا کا مسئلہ نہ بنا کر کے اگلے کی نصیحت کو اپنے لیے باعث رشد و ہدایت جان کر کے قبول کر لیتا ہے. اور رشد و ہدایت جان کر قبول کر لینا یہ سعادت کی بات ہے. اور اسی کے حکم کی راہ دیکھ کے یہ عظیم الشان کام بدون اعلیٰ درجہ کی
حوصلہ مندی اور صبر و استقلال کے انجام نہیں پائے گا۔ کیا بات کہہ دی علامہ عثمانی نے کہ اس کام کو کرنے کے لیے بلند حوصلہ رکھنا چاہیے اور بغیر اس کے یہ کام ہو بھی نہیں سکتا۔ ان آیتوں کی تفسیر اور بھی کئی طرح کی ہے لوگوں نے، لیکن یہ سب سے اچھی تفسیر ہے کہ انسان کسی بھی طرح کی خیر خواہی کرے، چاہے وہ بات کے ذریعے یا مال کے ذریعے یا مشورے کے ذریعے، اس کا بدل نہ چاہے، اور خاص طور پر دین کی دعوت دینے کے سلسلے میں جو اس کو کڑوی کسیلی سننا پڑے تو اس پر صبر کرے اور اجر کا اللہ تعالیٰ سے امید لگا کے رکھے۔ اور یہ صبر بھی اللہ نے کیا کہا ہے؟ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کی خوشنودی کے لیے صبر کی۔ قرآن نے بھی کہا ہے وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر انسان اللہ کے لیے کرے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آیت کی تشریح اس طرح کی کہ اپنے اعمال کو ٹھیک سمجھ کر اللہ پر اپنے اعمال کا احسان نہ رکھو۔ آئے ہائے ہائے ہائے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ہم یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، یہ عمل کر رہے ہیں، کہا یہ ڈینگے نہ ہانکو۔ یہ بھی حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ اپنے اعمال کو اپنی نظر میں زیادہ نہ سمجھو، جس کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ انسان کو اپنے اعمال کی قیمت خود نہیں لگانا چاہیے۔ جی، اعمال انسان کرے اور کم سے کم اس سمجھ کر اس پر استغفار کرے، اپنے اعمال کی قیمت خود نہ لگائے، کیا پتہ رب العزت کی جناب میں قبول ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کے مقابلے میں وہ کم ہی ہیں۔ واہ کیا بات کہہ دی، ہم صبح سے شام تک ان گنت لاتعداد نعمت اللہ کی استعمال کر رہے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ سانس ہی کو ایک لے لیجئے، صبح سے شام تک ہم کتنی سانس لیتے ہیں۔ اللہ والوں نقشبندی مشائخ نے کہا کہ 24,000 انسان سانس لیتا ہے، اس لیے ان کے یہاں 24,000 اسم اعظم کا کم سے کم ذکر کراتے ہیں نقشبندی مشائخ، تاکہ اللہ اللہ کہہ کے ہر سانس کا شکر ادا کر دیا جائے۔ لیکن انسان کتنی نعمت استعمال کرتا ہے، ان نعمتوں کے مقابلے میں ہم اللہ کی جناب میں کیا پیش کر سکتے ہیں؟ اسی لیے ہمارے حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس دعا مانگ لو، اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ یہ ایک دفعہ صبح میں کر دو، ایک دفعہ شام کو کر دو، اللہ ہم سب کو توفیق دے، ساری نعمتوں کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ منین کا معنی ہے ضعیف۔ کیا مطلب؟ یہ جو آیا ولا تمنن تستکثر، مطلب یہ ہے کہ کثرت خیر کی طلب میں کمزور نہ ہو، جتنا ہو سکے بھلائی اور خیر کا کام طلب کرتے رہو، نیکیاں کرتے رہو۔ حضرت ابن زید نے کہا کہ نبوت کا لوگوں پر احسان نہ رکھو کہ ان سے دنیاوی مال اس کے عوض طلب کرنے لگو۔ کہا کہ حضرت خاتم النبیین کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نبوت کا کام ہے اس کا لوگوں پر احسان نہ رکھیے۔ جی، اللہ تعالیٰ ان بزرگان دین کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ جی، یہ بھی مطلب بیان کیا گیا ہے کہ اہل حاجت کو کچھ دو تو اپنے عطیہ کو بڑا سمجھ کر ان پر احسان نہ دھرو۔ واہ واہ رے بھائی واہ، اپنا احسان نہ دھرے انسان کسی کے اوپر، اللہ نہ دے تو کس کو انسان دے گا، تو اسی کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دے دیا۔ جی، اب اگلی آیت آ رہی ہے، کتنا منٹ لگ گیا بیٹا؟ 9 ہو گئے، تو بس رہنے دیجیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ یہ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ اس کی تشریح کل ہوگی، ورنہ بیچ ہی میں بات رہ جائے گی۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب